میں اور میرا قرآن، ہم کب ملے؟ ہمارے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میرے خیال سے میں 4 سال کی تھی۔ ایک قاعدہ ہاتھ میں تھما دیا گیا اور روز پڑھنے کا کہہ دیا گیا۔ جب نہیں پڑھتے تھے تو ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ اس کو جب تک پڑھ نہ لیتے کھیلنے کی اجازت نہ ملتی۔ روز کیا پڑھتے تھے نہ خود پتہ تھا اور نہ ہی کسی نے بتایا۔ یہ ضرور پتہ چلا کہ اس کو روز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ سفر اسی طرح جاری رہا، بڑے ہوتے گئے اور پڑھتے گئے۔ جتنا بڑا ہوتے گئے اتنا ہی اس کے پڑھنے کی مقدار بڑھاتے گئے۔ پڑھ کیا رہے ہیں یہ ابھی بھی معلوم نہ ہو سکا۔ کالج تک پہنچ گئے، اسلامیات لازمی کا مضمون رکھ لیا تو پتہ چلے کہ اس کا کوئی ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن تب بھی یہی بتایا گیا کہ اس کا ترجمہ جتنا اچھا یاد ہوگا بورڈ کے امتحان میں اتنے ہی اچھے نمبر آئیں گے۔ کسی استاد نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن اصل میں ہے کیا، کس کی بات ہے، کون ہمیں میسیج پر میسیج کر رہا ہے، کون ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شادی ہو گئی تو پتہ چلا نیبرز میں کوئی قرآن کا ترجمہ سیکھ رہا ہے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی سیکھنا ہے۔ اللہ میری ساس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جنہوں نے قرآن اور میرے سفر میں میرے لیے پہلی سیڑھی کا انتظام کیا۔ یوں میرا قرآن کے ساتھ میرے اصل سفر کا آغاز ہوا۔ آج اس سفر کو تقریباً 27 سال ہو گئے۔ آج میری زندگی میں اگر کوئی خوبصورتی ہے تو وہ قرآن کے دم سے ہے۔ یہ میرا دوست ہے، میرا رہنما ہے، میری تنہائی کا ساتھی ہے، میرا غم گسار ہے، مجھے تسلی دیتا ہے، میری ہر مشکل کا حل ہے، میری ہر بیماری کی شفا ہے، میرا مقصد اور میری ہر خوشی ہے۔ بہت سے اساتذہ ملے اور یہ سفر طے کرتے کرتے خود استاد بن گئے۔ ڈر بہت لگا جب استاد بننے کو کہا گیا، خود کو اس قابل نہیں سمجھا۔ پھر ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ کی کتاب سمجھ ہی تب آئے گی جب اس کو پڑھانا شروع کرو گے۔ پڑھانا شروع کیا تو اللہ کی کتاب کھلتی ہی چلی گئی۔ اس کی روشنی ارد گرد پھیلی تو دل کیا کہ ہر کوئی اس کی روشنی میں رنگ جائے۔ دل کیا سب کو بتاؤں کہ ایک دفعہ اللہ کے میسج کو سین تو کریں۔ سمجھ نہیں آ رہا تو کسی سے ہی پوچھ لیں کہ اللہ اپنے میسیجز میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ تو پڑھ لیں، ایک دفعہ تو سن لیں۔ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں ہمیں سب کچھ دیا، ہمارے کہے بغیر ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، ہمیں ہر خوشی دی، ہمیں اتنا قابل بنایا، ہمیں شعور دیا، کیا وہ یہ حق بھی نہیں رکھتا کہ ہم اس کے میسیج کو پڑھیں، سمجھیں؟ آپ بھی آگے بڑھیں اور قرآن کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کریں۔ ایک خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ اب ہم اپنے سفر کا آغاز کس طرح کریں گے؟ ہم کسی چیز کو کب پڑھتے ہیں؟ جب ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ اللہ کے اس میسیج کی طرف ذرا غور تو کریں، اس پیغام کے بارے میں سوچیں۔ یہ وہ پیغام ہے جس کے نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ اس کلام میں 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی تحریف نہ ہو سکی۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ کتاب اسی جدت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لاکھوں لوگوں کے سینوں میں یہ حرف بحرف موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے سحر سے کافر بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے۔ وہ بھی راتوں کو چھپ چھپ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دل ہیں انہیں اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، پھر دلوں کی صفائی کا کیا نسخہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد کیسے ہمارے دلوں پر زنگ لگا رہ سکتا ہے؟ ہمیں مزید وقت ضائع کیے بغیر قرآن کی طرف پلٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا، ایسا اس وقت ہوگا
جب علم رخصت ہو جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، علم کیوں کا رخصت ہو جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہماری اولاد بھی پڑھ رہی ہے اور ہم اپنی اولادوں کی اولاد کو پڑھاتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب اے زیاد، میں تو تمہیں مدینے کا بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ ان یہود و نصارہ کو دیکھو، یہ تورات اور انجیل کی کتنی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کی کسی بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ کیا ہم بھی ایسا ہی نہیں کر رہے؟ اس کتاب کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم عمل کریں بھی کیسے؟ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ ایک زندہ کتاب ہے۔ یہ کتاب قیامت والے دن یا تو ہمارے حق میں سفارش کرے گی یا ہمارے خلاف بولے گی۔ اب ہم سوچیں، جس طرح ہم نے اس کتاب کے ساتھ روش اختیار کی ہوئی ہے، کیا وہ ہمارے حق میں بولے گی یا ہمارے خلاف؟ قرآن کے ہم پر 4 حق ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو پڑھیں، دوسرا یہ کہ اس کو سمجھیں، تیسرا یہ کہ اس پر عمل کریں، اور چوتھا یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کیا ہم قرآن کے یہ 4 حق ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نوازا ہے، نعمتیں اتنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ نعمتوں کے حوالے سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے لیے 3 رجسٹر لائے جائیں گے۔ ایک میں عمل صالح ہوں گے، دوسرے میں اس کے گناہ، تیسرے میں اس پر اللہ کی نعمتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے رجسٹر میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا، اس کے عمل صالح میں سے اپنی قیمت وصول کر لو۔ تو وہ ایک ہی نعمت آگے بڑھ کر اس کے تمام اعمال صالحہ لپیٹ میں لے لے گی اور پیچھے ہٹ کر کہے گی، تیری عزت کی قسم اے رب، میں نے پوری قیمت نہیں پائی۔ بس سب گناہ اور ساری نعمتیں باقی رہ جائیں گی مگر عمل صالح ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو فرمائے گا، میرے بندے، میں نے تیری نیکیاں دگنی چگنی بڑھا دی، تیری برائیوں کا حساب چھوڑ دیا اور اپنی نعمتیں تجھے ہبہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اس کی نعمتوں کا ہم شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اتنی بے حساب ہے کہ ہمیں ان کا علم ہی نہیں ہے۔ اور شکر گزار ہونے کا عملی نمونہ یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔